كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 18 سے کر رہے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد حضرت یعقوب کو منا کر یوسف کو اپنے ساتھ جنگل میں لے کر گئے، تفریح کے لیے، کھیل تماشے کے لیے، اور پھر شام کے وقت روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ ابا جان ہم تو کھیل کود میں، تفریح میں مشغول ہو گئے، یوسف کو اپنے سامان کا نگراں بنایا تھا، اس کی دیکھ بھال کے لیے رکھا تھا، اور پیچھے بھیڑیا آیا اور اس کا شکار کر گیا، اس کو کھا گیا۔ ہم کتنا بھی سچ بولیں آپ یقین کرنے والے تو ہے نہیں۔ اتنی تاکید کے ساتھ زور دے کر بھائی حضرت یعقوب کے سامنے اپنی بات رکھ رہے تھے۔ اس سے علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ کوئی آدمی کتنی قسمیں کھا کر اپنی بات میں زور پیدا کر کے، تاکید پیدا کر کے آپ کے سامنے بات رکھے تو فوراً نہیں مان لینا چاہیے، تسلیم نہیں کر لینا چاہیے، جب تک کہ آپ اس کی تحقیق نہ کر لیں۔ اور جو اسلامی طریقہ ہے کسی بھی بات، کسی بھی خبر کے جانچنے کا، پرکھنے کا، اس پر پرکھنے لیں۔ یک طرفہ بات انسان کو نہیں ماننی چاہیے اور سننی نہیں چاہیے۔ بہرحال والد جو ہے ان کی یہ بات سن کر کیا کہنے لگے، آج کی آیات میں ہم اس کو پڑھیں گے کہ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، وہ لوگ حضرت یوسف کے کرتے کو لے کے آئے جھوٹے خون کے ساتھ۔ تورات کی روایت اور بات کے مطابق انہوں نے بھیڑیا ذبح کیا اور حضرت یوسف کا کرتا جو تھا اس کو بھیڑیے کے خون میں ڈبو دیا، اور اس طرح حضرت یعقوب کے سامنے آ کر کہنے لگے دیکھیے یہ یوسف کا کرتا رہ گیا تھا اور اس میں یہ خون لگا ہوا ہے، اس کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ اور تاریخ کی روایات کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات بھی کہی کہ بھیڑیا بھی بڑا حکیم تھا، بڑا سمجھدار تھا کہ یوسف کو تو کھا گیا، کرتا بڑے اچھے انداز سے اتارا تھا کہ کرتا کہیں پھٹا ہوا نہیں ہے۔ لیکن حضرت یعقوب پیغمبر تھے، اپنی فراست، دور اندیشی اور سمجھداری سے انہوں نے یہ بات سمجھ لی کہ یہ ان کی مصنوعی بناوٹی بات ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو کچھ کیا ہے انہوں نے یوسف کے ساتھ کیا ہے، بھیڑیے نے یا کسی جانور نے کچھ نہیں کیا۔ بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفسوں نے، تمہارے نفوس نے تمہارے لیے ایک بات کو اچھا بنا کر پیش کیا ہے، تم نے اپنی طرف سے یہ من گھڑت بات بنا لی ہے۔ فصبر جمیل، مجھے تو بس بہترین صبر کرنا ہے۔ بیٹا تھا مجھ سے جدا کر دیا گیا اور یہ غم مجھے لاحق ہو گیا ہے، مجھے تو صبر جمیل کرنا ہے۔ ایک ہوتا صبر اور ایک ہے صبر جمیل۔ حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا تھا صبر جمیل کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صبر جمیل یہ ہے کہ انسان کو جو کوئی دکھ، تکلیف، الم، درد، مصیبت، پریشانی، رنج و غم پہنچے اس پر وہ صبر کرے، کسی کے سامنے شکوہ شکایت نہ کرے۔ عام طور پر انسانوں سے شکایت کرتا رہتا ہے، دوسرے لوگوں سے انسان شکایت کرتا ہے، یا اللہ کے بارے میں، تقدیر کے فیصلوں کے بارے میں ایسی بات کہہ دیتا ہے جس سے شکوہ ظاہر ہوتا ہے کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا،
انسان کی زبان پر آتا ہے میرا ہی بیٹا اللہ کو دکھا تھا، میں نے ایسا کیا گناہ کر لیا جو میرے ساتھ یہ ہو گیا، یہ شکوہ شکایت ہے۔ انسان کی زبان پر یہ آنا چاہیے میرے رب کا فیصلہ تھا، میں اس فیصلے پر راضی ہوں۔ تو یہ ہے صبر جمیل، کسی طرح کا شکوہ شکایت انسان کی زبان پر نہ آئے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو بات تم کہہ رہے ہو کہ بیڑیا کھا گیا، اس سلسلے میں اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں، اللہ ہی سے صبر کی توفیق مانگتا ہوں، اور اللہ ہی سے یہ مانگتا ہوں کہ اللہ میرے غم کو ہلکا کر دے، میرے دکھ کو، میرے رنج کو ہلکا کر دے۔ ایسے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کتنی ہی بلندیوں پر پہنچ جائے، انسانوں کی سب سے اونچی جگہ کہیے، مقام کہیے، مرتبہ کہیے، وہ ہے نبوت کا۔ نبیوں سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ سارے باقی انسان اللہ کے برگزیدہ ہوں، محبوب ہو، پسندیدہ ہوں، اللہ کے ولی ہوں، وہ سب ان کا مقام نیچے ہے، سب سے بڑھ کر پیغمبر ہے، اللہ کا رسول ہے۔ تو پریشانیوں میں، تکلیفوں میں وہ بھی اللہ ہی سے مدد طلب کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ محتاج ہیں، اللہ محتاج نہیں ہے۔ وہ ضرورت مند ہیں، اللہ تمام ضرورتوں سے پاک ہے۔ مدد صرف اللہ سے ہی طلب کی جا سکتی ہے، جو مشکلوں کو حل کرنے والا ہے، غموں کو دور کرنے والا ہے، رنجوں کا ازالہ کرنے والا ہے، مصیبتوں کو ہٹانے والا ہے، مشکلات کو حل کرنے والا ہے۔ بس اللہ ہے مشکل کشا، باقی کوئی نہیں۔ واللہ المستعان علی ما تصفون۔ وہ کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ مشکل کشا یعنی مشکل کو حل کرنے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا، مشکل کشا وہ ہے جس پر کوئی مشکل نہ آئے، وہ صرف اللہ ہے، اللہ پر کوئی مشکل نہیں آتی۔ باقی آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں، رسولوں، اللہ کے محبوب بندوں، اور پھر اس کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، سب حالات سے گزرے ہیں، سب پریشانیوں سے گزرے ہیں، سب کو مشکلات کا سامنا ہوا ہے، اور انہوں نے اپنے بڑوں کو نہیں پکارا کہ حضرت یعقوب کے بڑے حضرت ابراہیم تھے، مشکلات میں حضرت ابراہیم کا یا ابراہیم مشکل کشا میرا مسئلہ حل کر، نہیں، یا ابراہیم المدد میری مدد کر، نہیں، سب نے اللہ کو پکارا ہے۔ قرآن کا سب سے بڑا مدعا، قرآن کا سب سے بڑا مضمون اور سبجیکٹ یہی توحید ہے۔ حضرت آدم کا مسئلہ بیان کیا، سب سے پہلے انسان ہے، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، جنت میں جگہ دی، فرشتوں سے سجدہ کروایا، مشکل آ گئی، مشکل میں پھنس گئے، درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا، درخت کے قریب چلے گئے، چکھ لیا، اللہ نے کہا چلو یہاں سے، جنت سے زمین پر جاؤ۔ اب یہ مشکل میں پھنس گئی، پریشانی ہو گئی، تو کس کو پکارا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا۔ پھر اس کے بعد آدم ثانی، دوسرے آدم حضرت نوح کا پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے، ہر پیغمبر کا واقعہ یہاں بیان کیا گیا، سب مشکلات سے گزرے ہیں، اور انہوں نے صرف اللہ کو پکارا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مچھلی کے پیٹ میں ہے، سمندر کی گہرائی میں ہے، رات کے اندھیرے میں ہے، پریشانی میں یونس پھنس گئے، کہا کہ لا الہ الا انت، میرا مشکل کشا صرف تو ہی ہے۔ حضور علیہ السلام نبیوں کے سردار ہیں، پیچھے کافروں کا تعاقب ہے، پیچھا کر رہے ہیں پکڑنے کے لیے، غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جد امجد حضرت ابراہیم ہیں، تمام پیغمبر آپ کے بڑے لوگوں میں سے ہیں، کسی کو نہیں پکارا، کہا اللہ ما بال اثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اللہ مشکل کو حل کرے گا، پریشانی کو دور کرے گا۔ تو حضرت یعقوب نے بھی یہی کہا، واللہ المستعان، پریشانیوں کا حل کرنے والا اللہ ہے، میں اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ، ادھر یہ واقعہ ہو گیا، بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا، باپ کے سامنے آ کر مصنوعی، جھوٹی، من گڑت باتیں بیان کی، اور یہ پوری کہانی سنائی۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا کہ ایک قافلہ وہاں اس جنگل سے، کنعان کے جنگل سے گزرا جو مصر جا رہا تھا۔
ایک قافلہ آیا، ان کو پانی کی ضرورت پڑی، تو انہوں نے قافلے میں سقا جو ہوتا تھا، پنیہارا کہیے یا بھشتی کہیے، جو پانی کا انتظام کرتا تھا، اس کو کہا کہ بھائی پانی کا انتظام کرو، ڈھونڈو، تلاش کرو آس پاس کوئی پانی کا ذریعہ ہو، پانی لے کے آؤ۔ تو وہ سقا پانی کا انتظام کرنے والا وہ جنگل میں گھوما، تلاش کیا، تو اس کو ایک کنواں نظر آیا، وہ وہاں پہنچا، فَأَدْلَا دَلْوَهُ، اور یہ جو قافلہ گزرا تھا، کہتے ہیں تفسیر کی روایت میں راستہ بھٹک گیا تھا، اور راستہ بھٹکا نہیں تھا، اللہ نے بھٹکایا تھا یوسف کو نکالنے کے لیے۔ اللہ اسی طرح تدبیر کرتا ہے۔ اس کنویں پر پہنچا، اس نے اپنا ڈول ڈالا، ڈول باہر نکالا، وزنی محسوس ہوا، اندر دیکھا تو ایک خوبصورت سا انسان، یوں کہ یہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس کے تو وارے نیارے ہو گئے، کہنے لگا یا بشرا ھذا غلام، یوسف علیہ السلام کا حسن جمال، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آدھی دنیا کا حسن خوبصورتی اللہ نے حضرت یوسف کو عطا فرمائی تھی، اور بچپن میں تو اور زیادہ انسان خوبصورت نظر آتا ہے۔ جب لڑکے کو دیکھا اس ڈول میں اور خوبصورت اس بچے کا مکھڑا، اس کا حسن و جمال دیکھا، اچانک اس کی زبان سے آواز نکلی، ارے خوشخبری ہو، یہ تو لڑکا نکل آیا، غلام نکل آیا۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے سامان کے طور پر، تجارت کے سامان کے طور پر اس کو چھپا لیا، کہا کہ زیادہ مت بولو، راز ہے، لیک ہو جائے گا، پتہ نہیں کسی کا غلام ہے، بھاگ کے آ گیا ہے یا چھپ گیا ہے، اس لیے یہ بات آگے مت بیان کرو، چلاؤ مت، ہم اس کو سامان تجارت کے طور پر آگے بیچ دیں گے، فروخت کر دیں گے اور اپنا فائدہ اور نفع حاصل کریں گے، چونکہ یہ قافلہ جو تھا تجارتی قافلہ تھا، بیوپاریوں کا تھا، اور بیوپاریوں کو ہر چیز میں، وہ بیوپار کے ہی نظر سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں، جو تجارت کرنے والے ہوتے ہیں ان کو تو ہر چیز میں وہ نظر ان کی بیوپارانہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ نماز پڑھنے میں بھی، نماز میں بھی وہ ایک لطیفہ سناتے ہیں کہ ایک بیوپاری نمازی بن گیا، تاجر پکا نمازی بن گیا، کچھ دن نماز کی پابندی کی، اس کے بعد دیکھنے لگا کہ بھائی جائزہ لو، جب نمازی نہیں تھا اس وقت کاروبار کیسا چل رہا تھا، اب نمازی بن گیا ہوں تو اب کاروبار کیسا چل رہا ہے، اگر کاروبار ترقی پر ہے تو اس کا مطلب ٹھیک ہے اب نماز آگے بھی جاری رہے گی، نماز پڑھنے کو بھی اپنے بیوپار سے جوڑ رہا ہے، حالانکہ نماز تو صرف اللہ کے لیے پڑھنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے نہیں، اصل مقصد وہ ہونا چاہیے، وہ راضی ہو گیا تو پھر آگے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سامان کے طور پر اس کو چھپا لو، واللہ علیم بما یعملون، ان کی منصوبہ بندی، ان کا پلان یہ تھا، اچھا خوبصورت لڑکا ہے، غلام ہے، بیچیں گے، اچھی قیمت میں بکے گا اور ہمارا فائدہ ہو جائے گا، ان کی پلاننگ تھی، اور اللہ کی پلاننگ کچھ اور تھی۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے، انسانوں کی اور تنظیموں کی، حکومتوں کی، جماعتوں کی کچھ پلاننگ ہوتی ہے، اللہ کی پلاننگ کچھ اور ہوتی ہے، اور ہمیشہ پلاننگ غالب اللہ ہی کی آتی ہے۔ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس طریقے سے بلندیوں تک پہنچانے والا تھا۔ علماء نے لکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں جو ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ وہاں سے زندگی ایک نیا رخ لیتی ہے، وہ دو ٹرننگ پوائنٹ، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کر دیا کہ بھائیوں نے جب کنویں کی گہرائی میں اور تاریکی اور اندھیرے میں ڈال دیا، اللہ نے قافلہ بھیج دیا اور کنویں کی گہرائی اور تاریکی سے نکال کر مصر کے عزیز اور ایک پاورفل انسان کے گھر میں، دربار میں پہنچا دیا۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا۔ اور دوسرا یہ کہ بعد میں واقعات پیش آئے، قید خانے کی تنہائیوں میں ڈال دیے گئے، پھر قید خانے کی تنہائیوں سے نکال کر مصر کے تخت پر اللہ نے بٹھا دیا۔ یہ بہت اہم چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں تھی، اور یہ یہاں پیش آئی۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، وہ مصر کے بازار میں لے گئے اور حضرت یوسف کو بہت ہی معمولی چند گنے چنے درہم کی قیمت میں بیچ دیا، فروخت کر دیا۔ قیمت تو اس پر لگی نہیں تھی،
مفت کا مال تھا، دل بے رحم تھا، اونے پونے سستے داموں میں بیچ دیا۔ چوری کا مال آپ دیکھیے کتنے سستے قیمت پر لوگ بیچ دیتے ہیں۔ آئی فون چوری کا ہو 50,000 کا ہے، وہ 4,000 میں، 5,000 میں، 10,000 میں لوگ بیچ دیتے ہیں۔ جس چیز پر گاڑی محنت لگتی ہے، اپنی کمائی لگتی ہے، انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قیمت پر فروخت ہو، زیادہ قیمت بتاؤں، اچھی قیمت حاصل کروں۔ اور جس چیز پر اپنی محنت نہیں لگتی ہے تو وہ کم قیمت پر بھی بک جاتی ہے تو افسوس نہیں ہوتا ہے، اور جس پر قیمت لگی ہوئی ہے کم قیمت پر یا ذرا نہ سستے میں بکے تو انسان کو افسوس ہوتا ہے۔ ان کو کچھ لگا تو تھا نہیں، تو انہوں نے معمولی قیمت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور ان کو ان میں دلچسپی نہیں تھی، ان کی قیمت کو جان ہی نہیں رہے تھے۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ غلام ہے، یہ غلام نہیں تھا، یہ تو اللہ کا ہونے والا پیغمبر تھا، نبی تھا، رسول تھا، بلکہ مصر کے تخت کا والی بننے والا تھا، مصر کے تخت پر بیٹھنے والا تھا، قیمت نہیں جان سکے۔ اور فارسی میں کہا گیا کہ قیمت گوہر شاہ بدانت یا بدانت جوہری۔ آپ کے امام صاحب ماشاءاللہ فارسی کے بہت ماہر ہیں، تو قیمت گوہر شاہ بدانت یا بدانت جوہری، گوہر کی یا موتی کی قیمت جو ہوتی ہے نا وہ عام آدمی نہیں پہچانتا ہے، ہاں یا تو بادشاہ پہچانتا ہے یا جوہری، صرافہ بازار میں لے جاؤ تو وہ پہچانیں گے کہ اس کے یہ اصلی ہے یا نقلی ہے، بادشاہ پہچانتا ہے یا جوہری پہچانتا ہے۔ ان لوگوں کو نہیں اس کی پرکھ معلوم ہوئی، لیکن جب مصر کے بازار میں بیچنے گئے نا تو وہاں کا جو عزیز تھا، عزیز کے لفظی معنی آتے ہیں پاورفل انسان، عزت والا، غلبے والا، جس کی بات چلے، جس کی بات رد نہ ہو، اللہ کے لیے عزیز ہے نا، غالب آنے والا، جو کرے کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ تو عزیز مصر جس کا نام تاریخی روایات میں فوطیفار آیا ہے، اس نے بازار میں دیکھا کہ ایک لڑکا بک رہا ہے اور سستے داموں میں بک رہا ہے، اس نے کہا جلدی سے لے لو۔ اس کے حضرت یوسف کے چہرے مورے سے وہ جان گیا، پہچان گیا کہ غلام نہیں، یہ بازاروں میں بکنے والا عام انسان نہیں ہے، یہ کسی بڑے خاندان کا فرد ہے جو اس سے بچھڑ گیا ہے اور آگے چل کر یہ بڑا بنے گا، نمایاں مقام حاصل کرے گا۔ اس نے فوراً اس کو خریدا، خرید کر اپنے گھر میں لے آئے اور گھر میں لا کر کہا وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ، اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو سستی قیمت میں یہ بچہ، یہ لڑکا، یہ غلام میں خرید کر لایا ہوں، لیکن اس کو سستا مت سمجھنا، عام لڑکوں اور غلاموں کی طرح مت سمجھنا، یہ اونچے خاندان کا لگ رہا ہے، خاندانی نسبت اس کی اونچی ہے اور آگے بھی کوئی بڑا بنے گا، یہ اس کی اچھی طرح سے عزت کرنا، اکرام کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح انتظام کیا کہ جو بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائی میں ڈال رہے تھے اور جن قافلے والوں نے کنویں سے نکال کر ان کے گلے میں غلامی کا توق ڈال کر بیچ دیا تھا، اللہ نے کرم کا، رحم کا، فضل و مہربانی کا یہ معاملہ فرمایا کہ اس عزیز مصر کی آنکھوں میں وہ چیز عطا فرمائی کہ وہ جان گیا، پہچان گیا، اور اس طرح عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، شاہی انداز سے ان کو ماحول ملا نشو و نما کا، پلنے بڑھنے کا، کہا کہ ان کی عزت کرنا۔ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، امید ہے کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے گا، ہمارے کام آئے گا یہ، یا اگر اللہ نے ہمیں اولاد سے نہیں نوازا تو ہم اسی کو بیٹا بنا لیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، بڑے صحابہ میں سے، وہ فرمایا کرتے تھے، ان کا قول تفسیر میں نقل ہوا کہ 3 لوگ دنیا کے بڑے ذہینوں میں، سمجھداروں میں، دور اندیشوں میں شمار ہوتے ہیں، یعنی کسی معاملے کو دیکھ کر دور تک سمجھ جاتے ہیں کہ آگے چل کر کیا ہوگا، اس کو کہتے ہیں دور اندیشی۔ تو 3 لوگ بڑے دور اندیش رہے، ایک تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیاں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو مکہ مارا، مارنے کا ارادہ نہیں تھا
لیکن وہ ایسا لگا کہ اس کا کام تمام کر دیا، مر گیا وہ۔ تو راتوں رات چپکے سے وہ نکلے ہیں، اب کہاں جانا ہے کچھ پتہ نہیں، چلتے چلتے مدین پہنچے۔ مدین میں دیکھا کہ ایک کنواں ہے جہاں پر جانور جمع ہیں اور ہٹے کٹے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ دو بچیاں ہیں اپنی بکریوں کو ایک طرف گھیرے ہوئے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا بہت کمزور ہیں اور ہم مردوں کے ساتھ ملنا جلنا پسند نہیں کرتی ہیں، دوسرا کوئی کام کرنے والا نہیں، جب تک یہ مرد لڑکے پانی پلا کر الگ نہ ہو جائیں ہم کنویں پر نہیں آتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ترس آ گیا، انہوں نے ڈول نکال کر پانی پلا دیا بچیوں کی بکریوں کو، اور جس پتھر کو ڈھکن کو کئی لوگ اٹھا کر رکھتے تھے اکیلے رکھ دیا، اور بچیوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ بچی واپس والد کے پاس گئی ہے تو والد سے کہنے لگی ابا جان آج ایک نوجوان دیکھا جس نے ہمارا کام کر لیا، اللہ نے بڑی طاقت سے قوت سے نوازا ہے اور بڑا امانت دار ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کو اپنے گھر میں بلا لیجیے، آپ کے کام آئے گا۔ تو یہ بچی بڑی ہوشیار سمجھدار دور اندیش تھی، اس نے کہا وہ طاقتور بھی ہے کیونکہ اکیلے ڈھکن کو یا پتھر کو اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا، امانت دار شیطان سے کہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، کچھ پوچھا بھی نہیں، تو وہ بڑی دور اندیش تھی۔ دوسرے نمبر پر یہ عزیز مصر ہے۔ عزیز مصر نے گھر پر حضرت یوسف کو لا کر بیوی سے سختی کے ساتھ کہا کہ عام بچوں کو کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں اس طرح اس کے ساتھ نہیں کرنا ہے، یہ آگے چل کر بڑا بنے گا، اس کو عزت سے رکھنا ہے۔ اور تیسرے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے اپنی وفات کے وقت اپنے بعد جانشین امیر المومنین مسلمانوں کا خلیفہ حضرت عمر کو مقرر کیا، یہ بڑی دور اندیشی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، لوگوں نے کہا بھی حضرت ابو بکر سے اگر اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دو گے؟ عمر جیسا سخت انسان ہم پر آپ نے امیر مقرر کر دیا، خلیفہ مقرر کر دیا، آپ تو بہت نرم ہیں۔ خطبے میں آپ سنتے ہیں نا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحم کرم شفقت کا معاملہ کرنے والا ابو بکر ہے۔ آپ تو بڑے نرم تھے لیکن آپ نے اپنے بعد حکومت پر یا خلافت پر کس کو بٹھا دیا؟ سب سے زیادہ سخت عمر ابن خطاب کو۔ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اللہ کو یہ کہوں گا کہ میں نے آپ کی امت کے سلسلے میں اپنے خیال کے مطابق جس کو سب سے زیادہ خیر خواہ فائدہ پہنچانے والا سمجھا اس کو میں خلیفہ بنا کے آیا۔ اور پھر دنیا نے تاریخ نے یہ دیکھا کہ حضرت ابو بکر کا فیصلہ بالکل صحیح تھا، حضرت عمر نہ ہوتے تو امت کی پٹری پتہ نہیں گاڑی کہاں چلی جاتی۔ زبردست طریقے پر خلافت کی اور پھر بڑی فتوحات حاصل ہوئی۔ یہ تین لوگ بڑے ذہین ہوشیار اور سمجھدار رہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کی عزت کرنا یہ ہمارے کام آئے گا یا ہم اس کو اولاد بنا لیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرما رہے ہیں عزیز مصر کے دل میں یوسف کی عزت بٹھا دی، اس نے اپنے گھر میں بھی تاکید کر دی کہ اس کا خیال رکھنا ہے۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس دھرتی پر طاقت قوت ہم نے لکھ دی اور ان کے لیے یہ عزت کا مقام رکھ دیا۔ اللہ تو اللہ ہے۔ بھائی کیا چاہ رہے تھے؟ راستے سے ہٹانا، جان چھڑانا، ختم کرنا اور قافلے والے غلام بنا کر بیچنا، لیکن اللہ کچھ اور چاہ رہا تھا۔ بظاہر حالات خراب نظر آ رہے تھے، دشوار نظر آ رہے تھے، لیکن انہی خراب حالات میں اللہ نے اچھے حالات پیدا کر دیے۔ اللہ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امیدیوں کے اندھیرے میں اللہ امید کی روشنی جلا دیتا ہے، اور پریشانی اور مصیبت کی گھٹا ٹوپ تاریکیوں اور موجوں میں اللہ راحت، سکون، اطمینان، آرام، عزت اور ترقی کا ساحل و کنارہ پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تو اللہ ہے۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس دھرتی پر طاقت دی، قوت دی، اور ہم نے ان کو باتوں کا مطلب سمجھایا۔ باتوں کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان بات کر رہا ہے
اس بات کی تہ تک پہنچنا یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اللہ نے حضرت یوسف کو یہ ملکہ عطا فرمایا، کس طرح؟ اگر وہ کنعان میں رہتے جہاں ان کا آبائی وطن تھا، حضرت یعقوب کا جو اصل وطن ہے کنعان، وہاں رہتے، وہ خانہ بدوشی کی زندگی تھی، دیہات کی، جنگلی زندگی، چرواہوں کی زندگی، جانور پالنے والوں کی زندگی۔ اور گاؤں میں جائیے، کوئی ان کی سوچ اونچی نہیں ہوتی ہے، گاؤں کے لوگوں کی باتیں سنیے، بہت زیادہ اونچی سوچ نہیں ہوتی ہے، اور حالات کو اتنا وہ لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اگر وہیں رہتے تو کہاں یہ ترقی ملتی، مصر کا تخت کیسے سنبھالتے؟ اللہ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ عزیز مصر کے گھر میں پہنچا دیا، رئیس کے، چودھری کے، بادشاہ کے، وزیر کے گھر میں پہنچا دیا، تاکہ وہاں کے بڑے سرداروں اور لوگوں کی محفلوں میں بیٹھیں، ان کی باتوں کو سمجھیں، گہرائی تک جائیں، اور حکومت کس طرح چلائی جاتی ہے، کس طرح فیصلے لیے جاتے ہیں، ان لوگوں کے درمیان بیٹھ کر یہ سب اسرار، راز، رموز سمجھیں۔ یہ اللہ نے حالات پیدا کر دیے۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے معاملے میں غالب ہے، جو چاہتا ہے فیصلہ نافذ کر کے رہتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں۔ دنیا کی حکومتیں ایسی ہوتی ہیں، کوئی قانون بناتی ہیں، بظاہر تو طاقتور لگتی ہے، ایک قدم ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم جو قانون لائے ہیں، جو بل لائے ہیں، وہ پاس کر کے رہیں گے، لیکن حالات اللہ ایسے پیدا کر دیتا ہے، وہ طاقتور حکومتیں بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتی۔ لیکن اللہ غالب علی امرہ، اللہ جس چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے وہ تو ہو کے رہتا ہے۔ کوئی اس کے ہاں اپوزیشن اتنی مضبوط نہیں ہے کہ اللہ کے حکم و قانون کو بالکل واپس کروا دے، کینسل کروا دے، اس کے ہاں کوئی اپوزیشن نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ جو چاہتا وہی ہوتا ہے، انسان چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے اسی واقعے میں دیکھیے، حضرت یعقوب نے کہا کہ بیٹا اپنا خواب بھائیوں کے سامنے مت بیان کرنا، ورنہ یہ حسد میں مبتلا ہوں گے اور تمہیں مصیبتوں میں گرفتار ہونا پڑے گا۔ حضرت یعقوب تو یہ چاہ رہے تھے، لیکن اللہ چاہ رہا تھا نہیں، خواب لیک ہو، راز ظاہر ہو، اور یوسف باپ سے جدا ہوں۔ اللہ کا فیصلہ نافذ ہوا، یعقوب کی چاہت پوری نہیں ہوئی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا، اور قافلے والے چاہ رہے تھے بیچ دیں، کہیں کا کہیں پہنچ جائے گا۔ اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ نہیں، اس کو دربار میں پاورفل انسان کے گھر میں پہنچانا ہے، چونکہ آگے چل کر اس کو حکومت کرنا ہے، لوگوں کے فیصلے کرنا ہے، بڑے لوگوں کے بیچ میں بیٹھے گا تو بہت کچھ سیکھے گا، تو دربار میں پہنچا دیا۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، لوگ جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ کبھی بھی حالات، کوئی مخالف ہو جاتا، بھائی مخالف ہو جاتا ہے، خاندان والے مخالف ہو جاتے ہیں، آپس میں ملنے جلنے والے مخالف ہو جاتے ہیں، گھبرانا نہیں چاہیے انسان کو۔ انسان جو چاہتے ہیں وہ تھوڑی ہوتا ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ارے اتنے زیادہ یہ طاقتور لوگ ہیں، پاورفل لوگ ہیں، مال والے لوگ ہیں، پہنچ والے ہیں، ہاتھ بہت لمبے ہیں، پتہ نہیں کیا کر دیں گے۔ نہیں، کرے گا وہی جو اللہ کرے گا، اور ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ انسان کچھ تدبیر کرتا ہے، انسان کچھ منصوبے بناتا ہے، انسان کچھ پلاننگ کرتا ہے، اللہ کی تدبیر کچھ اور ہوتی ہے، اور اللہ کی تدبیر غالب آتی ہے، اللہ کی پلاننگ کامیاب ہوتی ہے۔ وہ فارسی میں کسی نے کہا کہ تدبیر کند بندہ، تقدیر زند خندہ۔ بندہ تدبیر کر رہا ہوتا ہے، اس کو ایسے کرنا ہے، اس کے درمیان یہ کرنا ہے، اس کو ایسے پچھاڑنا ہے، اس کے ساتھ یہ کرنا ہے، یہ تدبیر کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی تقدیر ہنس رہی ہوتی ہے کہ یہ بیوقوف کیا کر رہا ہے، میں تو یہ کرنے جا رہی ہوں اور یہ کہہ رہا ہے یہ۔ وہ اب بندہ بازار میں جاتا ہے کہ میں شادی کا جوڑا خریدوں، اور تقدیر ہنس رہی ہوتی ہے کہ اس کو تو کفن کا کپڑا خریدنا چاہیے، شادی کا جوڑا نہیں خریدنا چاہیے۔ اور انسان یہ ہوتا ہے کہ یہ آگے بڑھ رہا ہے، اس کی ٹانگ کھینچو، پیچھے کرو، اس کو گرا دو۔ تقدیر ہنس رہی ہوتی ہے کہ کتنی بھی ٹانگیں کھینچ لیں، میں تو اس کو آگے بڑھا کے رہوں گی۔ تقدیر کا مطلب اللہ کا فیصلہ، اور اللہ اپنے معاملات میں غالب ہے، کوئی اسے عاجز نہیں کر سکتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آگے
حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بہت اہم واقعہ پیش آیا ہے اور اس میں وہ کامیاب نکلے ہیں اللہ کی توفیق سے، وہ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔